الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ نماز تراویح میں ہم نے 70ویں پارے کی تلاوت کی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہاں پہ سورۃ الانبیاء کا ابتدا ہے، یہ سورۃ الانبیاء شروع ہو رہی ہے اور اس کا نام انبیاء اس وجہ سے ہے کہ اس سورت کے اندر 17 انبیاء کا ذکر ہے۔ یہ 17 انبیاء کے قصے اللہ رب العزت نے واقعات اس سورت کے اندر بیان کیے گئے۔ تو فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلہ کہ لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے، لوگوں کا حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے اور لوگ ابھی تک غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا وقت قریب ہے، کوئی پتہ نہیں کس کا وقت کب آ جائے، تو ہمیں اپنا حساب کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے اور عبادات میں دل لگانا چاہیے۔ لاہیۃ قلوبکم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم، یہاں پہ واسروا النجوى الذین ظلموا فرمایا کہ ان کے دل غافل ہیں، اور یہ غافل دلوں کی وجہ سے یہ انبیاء سے شکایت کرتے ہیں کہ تم تو بشر ہو اور ہمیں اللہ کی طرف کس طرح بلا سکتے ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی خاص اللہ کا نمائندہ ہو، وہ تو ہمیں دعوت دے تو ہمیں بات سمجھ بھی آئے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تو غافل دل والے ہیں، ان کو تو بات ہی سمجھ نہیں آتی، بشروں کو بشر ہی تبلیغ کریں گے۔ ایک انسان ہے تو انسان کی رہنمائی کے لیے انسان ہی آ سکتا ہے نا، فرشتہ کیسے لائیں ہم۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یا بے الہ العالمین نے فرمایا کہ جس کسی انسان کو بھی کسی مسئلے کی ضرورت پیش آ جائے، کوئی بات سمجھ نہ آئے، تو وہ اہل علم سے سوال کرے، اہل علم سے پوچھے اور پوچھنے کے بعد اپنے جو بھی مسائل ہیں انہیں حل کرے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک حل ہے، ایک معاملہ ہے کہ جب بھی کہیں پہ کوئی اختلاف آ جائے، کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی مغالطہ لگ جائے، تو ہمیں اہل ذکر سے، اہل علم سے پوچھنا چاہیے۔ آگے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہاں پہ الہ العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ زیادہ معبود چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ زمین کے اندر اللہ کے علاوہ اور بھی خدا ہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر زیادہ خدا ہوتے، اگر زمین میں زیادہ خدا ہوتے تو زمین کے اندر فساد برپا ہو جاتا۔ ایک خدا کہتا کہ میں نے بیٹا دینا ہے، دوسرا کہتا میں نے بیٹی دینی، ایک کہتا کہ میں نے سورج مشرق سے طلوع کرنا ہے، دوسرا کہتا میں نے مغرب سے طلوع کرنا ہے، ایک کہتا میں نے بارش ڈالنی ہے، دوسرا کہتا میں نے اندھیری لانی، تو یہ فساد ہو جاتا۔ اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک خدا کے علاوہ زمین کے اندر اور بھی کوئی خدا ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ مثال دے کے بات کو واضح کیا کہ تمہارے دعوے بالکل جھوٹے ہیں اور بالکل غلط ہیں، تمہارا خدا صرف اور صرف ایک ہی خدا ہے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر، یہاں پہ الہ العالمین نے فرمایا کہ ہر جان موت کا ذائقہ چکھے گی، کوئی نبی ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کو موت آ کے رہے گی اور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یہ دنیا کے اندر جو ہم نے آپ کو دنیاوی زندگی دی ہے، یہ تمہاری آزمائش ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم اچھائی کرتے ہو یا برائی کرتے ہو، تم اچھے اعمال کرو گے یا برے اعمال کرو گے، یہ ہر انسان کی آزمائش ہے۔ اور آگے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، یہاں پہ الہ العالمین نے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن میزان لگائیں گے، ترازو، انصاف کا ترازو لگائیں گے، ہر ایک انسان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا اور کسی بھی انسان کے اوپر کوئی ظلم بالکل بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی تو سب سے پہلی جو پریشانی آئی وہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے اندر ہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بتوں کا پجاری بھی تھا اور بت بنایا بھی کرتا تھا،
تو ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن باپ کو بھی بات سمجھ نہ آئی، قوم کو سمجھانے کی کوشش کی تو قوم کو بھی بات سمجھ نہ آئی۔ ایک دن قوم ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی تو کہنے لگی کہ ابراہیم آج ہمارے بتوں کا، ہمارے معبودوں کا میلہ ہے، آج ہم سارے میلے پہ جا رہے ہیں، آؤ آپ بھی ہمارے ساتھ آؤ، آپ بھی میلے پہ جاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے جاؤ میں نہیں جا سکتا، میں تو بیمار ہوں۔ تو جب ساری قوم چلی گئی ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا پکڑا اور تمام بتوں کو کاٹ دیا، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، کسی کا بازو کاٹ دیا، ناک کاٹ دی، اور جو بڑا بت تھا نا اس کو چھوڑ دیا، اس کے کاندھے کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا۔ جب قوم واپس آئی تو دیکھا کہ ان کے بتوں کا تہس نہس ہوا پڑا ہے، تو وہ بندہ تلاش کرنے لگ گئے۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو بتوں کے بارے میں ایسی ویسی باتیں کرتے ہوئے سنا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا ابراہیم کیا یہ کام آپ نے کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے انہیں شرمسار کرنے کے لیے کہا یہ تو آپ کے بڑے رب نے کیا ہے، وہ دیکھو اس کے کاندھے پہ کلہاڑا ہے، یہ اس نے کیا ہے۔ تو وہ سارے شرمندہ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس سے پوچھ لو، پوچھتے کیوں نہیں، وہ تو تمہارا رب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم آپ جانتے ہو یہ بولتے نہیں، یہ بات نہیں کرتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہاں پہ اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت دی، فرمایا کہ اگر یہ بول نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، جواب نہیں دے سکتے تو پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، انہیں معبود کیوں بناتے ہو؟ تو اس کے بعد انہوں نے پھر نعرہ لگا دیا کہ اپنے خداؤں کی مدد کرو اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر جلا دو۔ تو سب نے مل کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر جلا دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، میرے ابراہیم کو کسی قسم کی کوئی بھی تکلیف نہیں آنی چاہیے۔ آگے فرمایا وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک بکریوں کا جھگڑا ہو گیا۔ ایک آدمی کی بکریوں نے دوسرے آدمی کی فصل کو خراب کر دیا، اجاڑ دیا۔ تو داؤد علیہ السلام کے پاس جب کیس آیا تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ جتنا نقصان ہوا ہے اتنی بکریاں اس کو دے دی جائیں۔ دوبارہ یہ معاملہ، یہ کیس سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا تو سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ جس کی بکریاں ہیں وہ فصل والوں کو دے دو اور فصل بکریاں والے کو دے دو، وہ فصل تیار کرے اور وہ دوسرا جو ہے فصل والا وہ اس کی بکریوں سے فائدہ اٹھائے۔ جب فصل تیار ہو جائے، پک جائے تو یہ فصل واپس کر دے اور وہ اس کی بکریاں واپس کر دے۔ تو اللہ رب العزت کو سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ پسند آیا، ذکر ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یہاں پہ الہ العالمین نے ایوب علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے کہ ایوب علیہ السلام اللہ کے بڑے ہی برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ رب العزت نے بڑے مال و دولت کے ساتھ نوازا ہوا تھا، اولاد بھی تھی، مال بھی تھا، رونقیں تھی، سب کچھ تھا۔ تو آخرکار بیماری آ گئی۔ ایوب علیہ السلام پہ ایسی بیماری آئی کہ سارے کا سارا مال بھی ختم ہو گیا، جانور بھی ختم ہو گئے، اولاد بھی فوت ہو گئی۔ تو ایوب علیہ السلام بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے جب ایوب علیہ السلام نے دعا کی تو الہ العالمین نے شفا عطا فرمائی، اور شفا دینے کے بعد الہ العالمین نے مال بھی دوبارہ عطا کیا، اولاد بھی عطا کی، اور تمام کی تمام نعمتیں الہ العالمین نے ایوب علیہ السلام کو واپس لوٹا دی۔ تو یہاں پہ یہ سبق ہے کہ یہ آسائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور اللہ رب العزت ہی آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ آزمائشوں میں ڈالنے کے بعد پھر الہ العالمین تمہیں آسانیوں میں تبدیل کر سکتا ہے، اللہ کے اوپر ہی توکل کرنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہاں پہ یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو گئے، قوم نے بات نہ مانی تو یونس علیہ السلام کہنے لگے چلو آپ میری بات نہیں مانتے تو 3 دن کے بعد آپ کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ یہ بات کہہ کے قوم سے ناراض ہو کے چلے گئے
تو قوم نے سوچا کہ یونس علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، جب انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے تو ہمارے اوپر ضرور عذاب آئے گا۔ قوم نے توبہ کر لی، عذاب آنے سے پہلے ہی توبہ کر لی۔ جب توبہ کی تو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا، عذاب کو ٹال دیا، اور یونس علیہ السلام کشتی کے اندر سوار ہو کے کہیں جانے لگے تو کشتی جو ہے وہ سمندر کے اندر پھنس گئی۔ تو ملاح نے کہا کہ ہماری کشتی سمندر کی لہروں میں تب پھنستی ہے جب کوئی غلام اپنے مالک سے ناراض ہو کے آئے۔ تو یونس علیہ السلام نے سوچا کہ میں ہی اپنے رب سے ناراض ہو کے آیا ہوں، میں نے ہی اپنے رب کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو عذاب کی وعید سنائی ہے۔ تو یونس علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ میں اپنے مالک سے ناراض ہو کے آیا ہوں، تو انہوں نے یونس علیہ السلام کو سمندر کے اندر پھینک دیا۔ یہاں پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ یونس علیہ السلام کو یہ امید تھی کہ اللہ رب العزت انہیں تکلیف میں مبتلا نہیں کریں گے، یعنی اللہ انہیں آزمائش میں نہیں ڈالیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں پھر بھی آزمائش میں ڈال دیا۔ نبی کی خواہش کے خلاف کام کیا۔ نبی کو امید تھی کہ اللہ مجھے عذاب نہیں دیں گے، تکلیف نہیں دیں گے، پریشانی میں مبتلا نہیں کریں گے، لیکن اللہ نے نبی کی خواہش کا احترام نہیں کیا بلکہ اپنی مرضی کی۔ کیوں کہ نبی نے اللہ کے حکم کے خلاف جا کے انہیں عذاب کی وعید سنائی تھی، تو اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ آخرکار یونس علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور کلمات کہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ رب العزت نے ان کو معاف فرما دیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہاں پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، جمادات کے لیے، حیوانات کے لیے، پوری کائنات کے لیے سراپا رحمت ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین تمام جہانوں کے رب ہیں، ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ آگے سورہ حج شروع ہو رہی ہے، اس سورت کے اندر حج کا ذکر ہے، تو اس حج کی مناسبت کی وجہ سے اس کا نام بھی سورہ حج رکھ دیا گیا۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ابتدا کے اندر ہی الہ العالمین نے قیامت کے زلزلے سے ڈرایا، فرمایا کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ حمل والی عورتیں جب قیامت آئے گی تو ان کے حمل گر جائیں گے، اتنا خوف ہوگا، اتنا ڈر ہوگا کہ جو حاملہ انسان اور حیوان ہوں گے ان کے حمل گر جائیں گے، اتنی شدت ہوگی قیامت کی۔ اور آگے الہ العالمین نے ایک بڑا ہی اہم مسئلہ بیان فرمایا، میں یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقہ۔ یہاں پہ الہ العالمین نے فرمایا کہ لوگوں تم قیامت کے بارے میں شک کرتے ہو کہ قیامت کو اللہ رب العزت انسانوں کو کیسے پیدا فرمائیں گے۔ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں پانی سے پیدا کیا اور اس پانی کو پھر اس نے لوتھڑا بنایا، پھر ہڈیاں بنائیاں، پھر ایک انسان بنایا۔ تو جو اللہ پانی سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ تو یہاں پہ الہ العالمین نے مشرکین کے اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اور آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، یہاں پہ الہ العالمین نے ایک بڑا ہی زبردست مسئلہ بیان فرمایا، فرمایا کہ بعض لوگ دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے عبادت کرتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں ہم امیر ہو جائیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جو بھی اپنے گھر کے اندر عید میلاد النبی کا درس کروائے گا وہ امیر ہو جائے گا، جو فلاں کام کرے گا وہ امیر ہو جائے گا، یعنی امیری کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، امیری کے لیے اذکار کرتے ہیں، امیری کے لیے وظائف کرتے ہیں۔ الہ العالمین نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تمہیں دنیاوی مقاصد کے لیے یہ کام نہیں کرنے چاہیے، تمہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادات کرنی چاہیے۔ یہ دنیاوی مقاصد تو اللہ رب العزت نے دینے ہی دینے گئے، یہ تو جو آپ کی قسمت میں ہے وہ مل کے رہے گا، لیکن عبادت تو فقط قیامت کے دن کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، تاکہ تمہاری آخرت آسان ہو جائے۔ آگے فرمایا من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع۔ یہاں پہ الہ العالمین نے
ان لوگوں کو جواب دیا گیا جو نبی علیہ السلام کے کام کو پسند نہیں کرتے تھے، نبی کے کام سے، نبی کی تبلیغ سے نفرت کرتے تھے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اچھا چلو تمہیں نبی کا کام پسند نہیں ہے تو تم ایسے کرو، رسی لگا کے آسمان پہ چڑھ جاؤ، رسی لگا کے آسمان پہ چڑھ جاؤ اور آسمان کے دروازے بند کر دو تاکہ نبی کے اوپر وحی آنا بند ہو جائے۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر اپنے گلے کے اندر رسی ڈالو اور خودکشی کرو اور مر جاؤ، تمہارے اوپر کوئی مدد نہیں آئے گی، نبی نے اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے۔ یہاں پہ یہ سبق دیا گیا ہے کہ اللہ کے جو کام ہیں وہ ہو کے رہیں گے، چاہے تمہیں پسند آئے چاہے تمہیں پسند نہ آئے۔ تم اللہ کے کاموں پہ غصہ کرو، غضب کرو، حسد کرو، لالچ کرو، اللہ نے اپنے کام لے کے ہی رہنا ہے۔ اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، نہ ہی وہ تمہارے غصے کی پرواہ کرتا ہے۔ تو یہ بڑا ہی ایک اہم سبق ہے ہمارے لیے، ہمیں کبھی بھی اللہ کے کاموں میں رکاوٹ بالکل بھی نہیں بننا چاہیے۔ اور آگے فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، یہاں پہ الہ العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم پہاڑ پہ چڑھ جاؤ اور لوگوں کو حج کے لیے آواز لگاؤ۔ تو جن کی قسمت میں ہوگا، جن کو اللہ رب العزت یہ آواز سنا دیں گے، وہ بیت اللہ کا حج ضرور کریں گے۔ تو آواز لگانے کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، انہی بنیادوں پہ جن بنیادوں پہ آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اور پھر الہ العالمین نے فرمایا کہ بیت اللہ کو طواف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے صاف ستھرا کرو اور ان کی صفائی کرو۔ آگے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یہاں پہ الہ العالمین نے خصوصی اذکار کا حکم دیا ہے، یعنی حج کے بعد 11، 12، 13 تاریخ کو خصوصاً اللہ رب العزت کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، یہاں پہ بڑا اہم مسئلہ بیان کیا ہے کہ جو تم اللہ کے راستے میں جانور قربان کرتے ہو ان کا گوشت اور ان کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ رب العزت کو تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ الَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، جو اللہ رب العزت نے جہاد کے لیے اتاری۔ یہاں پہ اللہ نے پہلی دفعہ جہاد کا اعلان فرمایا، یہ پہلی آیت ہے، اور جس وقت یہ آیت اتاری گئی تھی وہ غزوہ بدر تھا۔ تو غزوہ بدر پہلی جنگ ہے اور یہ پہلی آیات ہے جو مسلمانوں کو جہاد پہ ابھارتی ہے۔ اور آگے الہ العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، یہاں پہ الہ العالمین نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ اے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والو، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو وہ تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان کے سامنے سے کھانا اٹھا کے لے جائے وہ اس مکھی سے کھانا بھی نہیں چھڑا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ بھی کمزور ہیں، عبادت کرنے والے بھی کمزور ہیں، عبادت کروانے والے بھی کمزور ہیں۔ تو اسی لیے یہاں پہ ہمارے لیے یہ اعلان ہے کہ تم اللہ کو پکارو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی توحید کا اقرار کرو، اللہ کو اپنا معبود مانو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔